السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کی سیاست کو لے کر، پی ڈی ایم کے جلسے کے جس میں پہلے جلسے اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ کا دسمبر میں اعلان کیا گیا ہے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آج پشاور میں جلسہ ہوا، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ ہفتے کراچی میں بھی جلسہ کیا۔ اس جلسے میں بھی اگر ہم تعداد کی بات کریں کہ کتنے لوگ تھے، کیا کامیاب جلسہ تھا یا نہیں تھا، تو کراچی کے جلسے کو بھی کامیاب جلسہ نہیں کہا جا سکتا، اور اس جلسے کے لیے بھی پی ڈی ایم میں شہباز شریف صاحب کو دعوت دی گئی تھی کہ جی وہ بھی اس جلسے میں شریک ہوں، لیکن وہ وہاں پر نہیں گئے، اور جو وہاں پر شرکاء موجود تھے وہ یہ بتاتے ہیں کہ زیادہ تر وہاں پر مدرسے کے بچے ہی دکھائی دے رہے تھے، جن سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، تو ان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر آج جب یہ جلسہ ہوا پشاور کا تو وہ بھی کوئی زیادہ کامیاب جلسہ نہیں ہوا، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اداروں پر، اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سن 2018 سے شروع ہوا تھا اور ابھی تک جاری ہے۔ لیکن اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ یہی ادارے، اسٹیبلشمنٹ ہماری شان ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کی جا رہی ہوتی ہے، تو ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر تنقید ہوئی، پھر جوڈیشری کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور آج لاہور میں آسمہ جہانگیر کانفرنس میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی موجود تھے، وہاں پہ بھی تقاریر ہوئیں، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی عدالتیں فری ہیں اور کبھی کسی نے ہم سے کوئی ڈکٹیشن کروا کر کوئی فیصلہ نہیں کروایا، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف وہیں اسی تقریب میں علی احمد کرد صاحب کی بھی تقریر تھی، اور وہ بالکل ہی کمپلیٹلی اس تقریر کا جو چیف جسٹس نے کی تھی اس کا بالکل اپوزٹ تھا۔ پھر آج کے پروگرام میں ہم انتخابی اصلاحات پہ بھی بات کریں گے کہ انتخابی اصلاحات کو لے کر اپوزیشن کو اب تک حکومت کیوں نہیں قائل کر پائی ہے، اور ابھی تک یہ معاملہ ڈسپیوٹڈ کیوں ہے، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی یہ کہا، بلاول بھٹو صاحب کا تو ہم جانتے ہیں کہ آن ریکارڈ ہے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ جی اگر اس طرح سے ای وی ایم کے ذریعے الیکشنز ہوں گے تو ہم ان کے ریزلٹس کو تسلیم نہیں کریں گے، اور الیکشن چوری کرنے کے لیے قانون میں تبدیلی کی گئی ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم جی مہمانوں سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کریں گے، لیکن گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج تقریر میں کہا، میں مختصراً پروگرام میں شامل کروں گا تاکہ ذرا کلیئرٹی آ جائے کہ جب اداروں پہ تنقید کی بات ہو رہی ہے اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے کی گئی تنقید کی بات ہو رہی ہے تو وہ تنقید کیا تھی۔ اسٹیبلشمنٹ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں اپنی عزت عزیز ہے، تمہیں اپنا احترام عزیز ہے، تم پاکستان میں ایک قابل قدر ادارے کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہو تو آپ کو اس گندے کیڑے کے پیچھے سے نکلنا ہوگا، اور جب تک آپ اس کی پشت پر کھڑے ہیں ہمارا پتھر آئے گا، اس کو لگے یا نہ لگے، اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں تمہارے سینے پہ لگے گا۔ آپ نے تنقید تو سن لی، لیکن جو الفاظ کا چناؤ تھا اس تنقید کو لے کر آئی بلیو کہ اس کی مذمت کرنا بنتا ہے، بیکاز اس طرح سے غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہے ہیں، اینڈ دین جو پارٹی کی اگر لیڈرشپ کی طرف سے ایسے الفاظ استعمال ہوں گے تو پھر ہم باقیوں کے لیے کیا مثال قائم کر رہے ہیں۔ ڈسکشن کے لیے جی ہمیں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا ہے احمد جواد صاحب نے۔ احمد جواد صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا۔ پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے۔ چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس ان دی شو ٹونائٹ، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کیا ہے سسی بلیجو صاحبہ نے۔ سسی بلیجو صاحبہ آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں سسی بلیجو صاحبہ، تنقید یقیناً کرنا ہر کسی کا حق ہے، جمہوریت میں تنقید ہوتی ہے، جس کے جو بھی اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کا وہ اظہار کرتے ہیں، اور احتجاج بھی جمہوری دور ہے، ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ احتجاج کر سکیں، لیکن اگر احتجاج میں ہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو ہم اپنی بڑھاس تو نکال رہے ہیں، لیکن یہ ادارے جو ہمارے لیے ہماری شان ہیں اور قابل احترام ہیں، اور انٹرنیشنلی بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں، تو ہم کس طرف چل پڑے ہیں اور اس سلسلے سے حاصل کیا ہوگا؟ سن نہیں سکی، نہ اسپیچ میں نے دیکھی ہے، لیکن جو آپ کے یہ آپ نے انٹرو میں کہا یا بھی کہا اس سے جو میں سمجھ سکی ہوں، دیکھیں ایک تو پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس میں نہیں ہیں شامل۔ اپوزیشن کے یہ جماعتیں ضرور ہیں، اور متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ متفق ہو کر پارلیمنٹ کے اندر بڑھ رہی ہے، اور ہم کوشاں ہیں، جدوجہد میں ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر بھی اپوزیشن کی جماعتیں، ان کو بالکل پورا حق ہے احتجاج کرنے کا، آپ نے بھی کہا، بالکل ٹھیک کہا۔ اب پیپلز پارٹی تو ظاہری بات ہے سب سے زیادہ ایز کمپیئر ٹو ادر پولیٹیکل پارٹیز جو بھی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں یا باہر ہیں،
سب سے زیادہ لیڈرشپ کا نقصان بھی ہمیں ہوا ہے، نہ صرف پولیٹیکل یا سوشل یا پرسنل حوالوں سے، لیکن فزیکل بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2 وزراء اعظم پھر پورا خاندان بھٹو کا جس طرح نشانہ بنایا گیا، ابھی بھی جو کیسز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، تو جوڈیشری جس پر سب سے زیادہ ہمیں غم و غصہ ہونا چاہیے، یا لیکن آپ نے دیکھا کوئی ہتھ کنڈا ہم نے ایسا نہیں ہاتھ میں اٹھایا یا استعمال نہیں کیا جو کہ یعنی اس کو آپ غیر اس کو جمہوری سمجھیں۔ ہاں احتجاج کیا ہے ہم نے، پٹیشنز میں گئے ہیں ہم، جو فیصلے ہوئے ہیں جو غلط ہوئے ہیں، اتنے غلط ہوئے ہیں، اتنے بھیانک ہوئے ہیں ماضی میں، جو ہمارے خلاف نہ صرف استعمال ہوئے لیکن جانے تک جو ہے اس کی جسٹیفیکیشن، بھونڈی جسٹیفیکیشن اس میں دی گئی، پھر جج صاحبہ نے خود کہا کہ یہ پریشر میں آ کر ہم نے کیا۔ دوسرے ادارے جو ہے محترمہ صاحبہ کے حوالے سے جب ان کی شہادت ہوئی، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ جو ہے، جب ان کی لیڈر جو پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ تھی، 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکی تھی، 9 سالوں کی جلا وطنی کے بعد وہ اپنے وطن میں واپس آئی، اور ایک حملہ 18 اکتوبر کو کیا گیا دوسرا، اور پھر شہادت ہوئی، تو لوگ تو بھر گئے تھے، اور پورے نہ صرف سندھ کے، پورے پاکستان سے لوگ جو آئے تھے وہاں محترمہ صاحبہ کے ساتھ پنڈی میں تھے یا جہاں جہاں سنا انہوں نے۔ پھر بھی ہماری لیڈرشپ نے، آصف علی زرداری صاحب نے نعرہ لگایا پاکستان کھپے۔ اداروں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم ضرور یہ بات ہم نے ہمیشہ کی ہے کہ آئین جو جس کا ڈومین ہے، جورسڈکشن بنتی ہے، آئین کے اس میں تھرو ساری چیزیں ہونی چاہیے، آئینی اقدامات ہونے چاہیے۔ جو بھی غیر آئینی قدم ہوا ہے اس سے نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کو، پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے تک تو ہماری تنقید اور ہماری جدوجہد بالکل جاری ہے، اور کافی ہم نے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اداروں میں امپرومنٹ بھی آئی ہے، مختلف ادارے، اب صرف ہم لا انفورسنگ اداروں یا انٹیلیجنس اداروں کی بات نہیں کرتے، جیسے جوڈیشری سے لے کر آپ کے نیب تک سب اداروں میں ہی شامل ہوتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے ہم پارلیمنٹ کی ہم نے ہمیشہ سپریمیسی کی بات کی ہے، آئین کی وہیں سے اسٹرینتھ ہم ڈائریکشن ڈرائیو کرتے ہیں۔ آئین کے جو بانی تھے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، متفقہ ایک آئین پہلا پاکستان کا آئین دیا، تو ظاہری بات ہے ہم جو بھی آئینی بات ہوگی اس کے حوالے سے جدوجہد کی ہے، اس حوالے سے کوئی بھی پارٹی یا کوئی ادارہ اوپر نیچے گیا ہوگا تو ضرور ہم تنقید کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اداروں کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے کبھی بھی غیر آئینی بات نہیں کی، ہم نے کبھی بھی غیر جمہوری بات نہیں کی۔ ٹھیک، نثار چیمہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پیپلز پارٹی تو ابھی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو پی ڈی ایم کے ہی حصہ ہوتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو پشاور میں تقریر کی اور جو الفاظ کا چناؤ تھا ان کا، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے کہ وہ مناسب نہیں تھا؟ ٹھیک ہے آپ ان کے اتحادی ہیں، لیکن جہاں پر اگر کچھ غلط ہے تو غلط کو تو غلط کہنا بنتا ہے۔ جی آپ نے یہ سوال مجھ سے کیا ہے؟ جی چیمہ صاحب دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے اور ہماری پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ کے علاوہ 2 ادارے ایسے ہیں جو بہت ہی محترم اور مقدس ہیں، وہ ہیں عدلیہ اور فوج۔ جی، لیکن یہ بھی ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ عدلیہ، پارلیمنٹ، یہ دونوں ادارے بڑے محترم و مقدس ہیں، لیکن فوج جو ہے صرف محترم اور مقدس نہیں، قوم کا محبوب ادارہ بھی ہے، قوم اس سے محبت کرتی ہے، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا یہ قومی ادارہ، ہمارا محبوب ادارہ ہر قیمت پہ اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھے، اور کوئی اس کی غیر جانبداری پہ جب بھی کوئی حرف آئے گا تو نہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، نہ قوم کے مفاد میں ہے، نہ اس ادارے کے مفاد میں ہے۔ ہم تو دلی طور پہ اس ادارے کا احترام کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس ادارے کی قربانیوں سے کون انکار کر سکتا ہے۔ جی ہاں، ہماری سرحدوں کے محافظ یہ ہیں، ہمارے نظریاتی محافظ یہ ہیں، ہمارے دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جتنی قربانیاں پاکستانی فوج نے دی ہیں اتنی دنیا میں کسی فوج نے نہیں دی۔ ہم ان کی قربانیوں کا بھی معترف ہے، مداح ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا محبوب ادارہ ہے، ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جب بھی ہم نے غیر جانبداری کی بات کی ہے، اس ادارے کی غیر جانبداری کی، اسی محبت کی وجہ سے، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ادارہ جو ہے۔ لیکن چیمہ صاحب قضا کلام کی معذرت و تاثر یہ بھی جاتا ہے کہ آپ تنقید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 2018 میں الیکشنز آپ نہیں جیت پائے، آپ کی حکومت نہیں بن سکی، تو لہٰذا وہ سارا غصہ اس طرف کر دیتے ہیں، چونکہ کچھ بات بنتی نہیں ہے تو آپ نشانہ تنقید کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پہ، پاک فوج پہ کرتے ہیں آپ۔
اور پھر ایک طرف تنقید کرتے ہیں اور دوسری طرف مدد کے لیے بھی انہیں کو پکارتے ہیں؟ نہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے فوج کو نہ سیاست میں گھسیٹے نہ اس کی مدد کی طالب ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ بالکل غیر جانبدار رہے, اس کا سیاست سے تعلق ہی نہ ہو. دیکھیں بات یہ ہے کہ فرض کریں ہمارے ہاں تو جتنی بھی تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں پاپولیرٹی کے حوالے سے جو کاسٹ ہوتے ہیں ووٹ ان کا 40% بھی بہت کم جماعتیں لیتی ہیں. زیادہ سے زیادہ پاپولر جو جماعتیں ہیں وہ بھی 40% سے نیچے ان کی پاپولیرٹی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس سے ڈبل 80% پاپولیشن کی ریپرزینٹیو بھی ہو تب بھی یہ ہے کہ فوج یہ ہے کہ اس کے ساتھ بریکٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ باقی 20% جو ہے وہ بھی تو فوج کو اپنا قومی ادارہ اپنا ادارہ سمجھتی ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ اس ادارے کی غیر جانبداری جو ہے اس پہ کسی قیمت پہ حرف نہیں آنا چاہیے. لیکن حکومت پہ بھی تنقید کرتے ہوئے چیمہ صاحب جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے الفاظ استعمال کیے, مجھے تو بڑا سن کر افسوس ہوا کہ یہ ایک پارٹی کے لیڈر اگر اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے تو پھر ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں اسی طرح کی گفتگو یہی الفاظ استعمال کریں. میں تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہم تو اس قومی ادارے سے محبت کرتے ہیں. میں تو بس یہی کہتا ہوں ہمارے لیے بہت محترم ادارہ ہے اور ہمارا قومی ادارہ ہے, ہمارا محبوب ادارہ ہے. ٹھیک, لیکن حکومت کو لے کر جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے تقریر میں جو لفظ استعمال کیا میں اس کو دوبارہ دہرا نہیں سکتا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس حکومت کے جو کرتوت ہیں, اب یہ کہ ہر جو اس کی حرکتیں ہیں جو اس کے کرتوت ہے عوام کے اوپر جو ظلم یہ ڈھا رہے ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں, اب ہر جو جرم اور ان کا ظلم ہے اس کی اب ساری ذمہ داری فوج پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ظاہر ہے کہ چلے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مسلط کیا گیا ہے, لیکن یہ کہ اب جو کچھ 3 سال سے قوم بھگت رہی ہے یہ تو ان کی نااہلی ہے, بد انتظامی ہے, ان کے مظالم ہے. عوام کے دکھ درد سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے, بے حس ہیں. ٹھیک ہے, ظالم بھی ہیں, بے حس بھی ہیں, نالائق بھی ہیں. ٹھیک, احمد جواد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. تنقید آپ کے دور سے شروع ہوئی ہے پاک فوج پر اور مختلف اور اداروں پر, اور یہ تنقید کا سلسلہ چل رہا ہے, اور ہم جو اپنی نوجوان نسل کے لیے اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں وہ غلط بدقسمتی سے ہم اگزامپل سیٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے قصوروار آپ کی جماعت کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ جی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کا جو ٹرینڈ ہے وہ آپ لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو یہ چھوٹ دی کہ جی جو جی میں آتا ہے کرو, چاہے وہ برطانیہ میں لندن میں ہو, نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے باہر ہو یا یہاں پر لوکلی ہو. تو کیا یہ سلسلہ اس کو کسی طریقے سے حکومت, آپ کی حکومت ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ایشو کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ ہم اپنے اداروں کو اس میں سے کلیئر رکھیں, چاہے وہ پاک فوج ہو, جوڈیشری ہو, کوئی بھی اور ادارہ ہو؟ دیکھیں علی ممتاز صاحب, جی احمد جواد صاحب ہم سن سکتے ہیں آپ کو. جی پلیز گو ایڈ. جی علی ممتاز صاحب, بات یہ ہے کہ اپوزیشن کس قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتی ہے یا اس کی لیڈرشپ کس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتی ہے. ظاہر ہے اس کا تعلق پی ٹی آئی سے تو کسی طرح سے نہیں جوڑا جا سکتا کہ کوئی ہم نے ایسا ٹرینڈ کریٹ کیا ہے یا ہم نے ان کی کوئی ایسی ٹریننگ کر دی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب اداروں کو کی توہین کر رہی ہے. جو بھی آپ نے ایک کلپ غصہ سارا آپ کا ہے احمد جواد صاحب, غصہ سارا آپ کا ہے اور نکلتا کہیں اور ہے. جی دیکھیں میں بالکل, آپ نے تو جیسے کہتے ہیں نا سمندر کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا, لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کا اپوزیشن کا دھرنا فیل ہوا. اپوزیشن کا جو ایک ملک گیر تحریک 11 جماعتوں کی تھی وہ فیل ہو گئی. اپوزیشن کی جو ایوان کے اندر جدوجہد کہہ لیں یا ان کی سٹرگل جو بھی تھی وہ بھی فیل ہو گئی. اب دیکھیں نا اپوزیشن کو ہر محاذ پہ شکست ہوئی ہے اور ہر محاذ پہ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے کہ اس حکومت کو ہم نے گرانا ہے اور اس حکومت کو ہم نے انکمپیٹنٹ کہنا ہے, اس کی پرفارمنس پہ تنقید کرنا ہے. تنقید پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اپوزیشن کو تنقید کرنی چاہیے اور یہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر جو ہے یہ اپوزیشن کا حق ہے. لیکن ایک مسلسل کوشش جو ہے کہ جس کا واحد مقصد حکومت کو گرانا ہے اور جب اس میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اگر آپ یہ چیز نوٹ کریں, یہ ٹرینڈ پچھلے 3-3.25 سال کا آپ دیکھ لیں, چاہے وہ دھرنے کے کا پوسٹ مارٹم کر لیں, آپ پوسٹ دھرنا جو ہے, چاہے آپ پی ڈی ایم کا پوسٹ مارٹم کر لیں, چاہے اس کی تحریک کے اختتام پہ یعنی کہ جب اس میں سپلٹ ہو گیا, چاہے اب ایوان کے اندر جو اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا آپ کو لیڈرشپ اپوزیشن کی جو ہے اس کی طرف سے کیا سننے کو مل رہا ہے. یعنی ہر ناکامی کے بعد
ان کے پاس اب اور کوئی اس کا جواز جب نہیں رہ جاتا تو وہ فوج کے اوپر تنقید کر دیتے ہیں, فوج پہ ذمہ داری دے دیتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک انڈر ٹون تھریٹ بھی ہوتا ہے جو کہ اوپنلی تقریروں کے اندر آپ کو نظر آتا ہے اپوزیشن لیڈرشپ کی طرف سے. تو یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ کنٹینیو جا رہا ہے. لیکن اس کی ایک چیز جو آپ نے خود ہی کہا جی کہ وہ اپنی ناکامی کا غصہ جو ہے وہ ہمارے اوپر نکالا جاتا ہے, بالکل نکال لیں, کوئی بات نہیں, اپوزیشن کو غصہ بھی نکالنا چاہیے, تنقید بھی کرنی چاہیے. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت پچھلے 3.5 سال جو ہو چکے ہیں, اس میں اس حکومت نے کامیابی سے اپنا کردار نبھایا ہے, چاہے وہ ایوان کے اندر ہے, اپنی حکومت کو قائم رکھنا, پرفارمنس دینا, ان چیزوں کے اندر پرفارمنس دینا جس کا اس ملک میں نام و نشان نہیں تھا, جیسے ماحولیات کے حوالے سے, جنگلات کے حوالے سے. ماحولیات کی بات نہ کریں سر, بات کسی اور طرف نکل جائے گی. پلیز 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 ماحولیات کی سر بات نہ کریں. یہاں لاہور شہر میں جو اسموگ کی صورتحال ہے وہ ماحولیات میں ہی آتی ہے. جی بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ, لیکن آپ کے خیال میں کیا ایک شہر جو ہے وہ دنیا کا موسٹ پولیوٹڈ سٹی جو ہے وہ 3 سال میں بن جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ڈیکیڈز کے بعد یہ فینومینا ہوتا ہے. تو سر 3 سالوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس امپروو بھی تو نہیں ہوئی نا. چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا لایا ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے, امپروومنٹ لے آتے, آپ تو مزید بگاڑ کی طرف لے گئے ہیں. نہیں دیکھیں, درخت لگانا یہ تو چند سال کی بات نہیں ہے, اس کو تو ٹائم لگتا ہے. آپ باقی اب جو انڈسٹری ہے یا جو گاڑیاں سڑک کے اوپر ہیں ان کو آپ اٹھا کے باہر تو نہیں پھینک سکتے یا ان کو بند تو نہیں کر سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجک آپ کو اس میں ڈیسیژن کرنے پڑیں گے, جس میں گاڑیوں کو الیکٹرک گاڑیوں کی طرف ہمیں لے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, میں بریک لیتا ہوں کیونکہ آپ نے ایک اور بات ایسی کر دی ہے جس پہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. بریک پہ مجھے جانا ہے. آپ نے الیکٹرک گاڑیوں کی بات کی, آپ نے الیکٹرک پالیسی کا اناؤنس تو کر دیا, پچھلے ہفتے ہم نے پروگرام میں بات بھی کی تھی آٹو ایکسپرٹ سے کہ الیکٹرک پالیسی کا اعلان تو ہو گیا, لیکن الیکٹرک پالیسی کے اعلان کے بعد گاڑیوں کو چارج کرنے کے لیے چارجنگ سٹیشنز بھی کہیں پہ بھی نہیں لگے ہیں. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو انتخابی اصلاحات کی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی سسی بلیڈر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. انتخابی اصلاحات کو لے کر گورنمنٹ ابھی تک اپوزیشن کو کیوں نہیں قائل کر پائی ہے, اور یہ کب تک ڈس ایگریمنٹ چلتا رہے گا؟ بلاول صاحب نے تو کہہ دیا کہ جی الیکشنز اگر ای وی ایم کے تحت ہوں گے تو ہم ابھی سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے رزلٹس کو. دیکھیں, ریفارمز کی بات پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی ہے. یہی وجہ تھی کہ 2017 والا ایکٹ بھی بنا تھا, تو اس کے سارے پروسیس اس عمل میں ہم حصہ تھے اور بڑے ہی متحرک رہے ہیں. اس کے بعد بھی جو بھی سجیشن ریکمنڈیشنز آئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آگے اور ہم سمجھتے ہیں پارلیمنٹ کے تھرو ہی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ کی گئی ہیں, اور ہاں ای وی ایم اور اوورسیز کا جو طریقہ کار ہے, یا ای وی ایم ہاں اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے انٹرنیٹ جو ووٹنگ ہے یہ بالکل بھی سیف اور سیکیور نہیں ہے. اور دوسری دنیا میں بھی ووٹ کاسٹنگ ہوتی ہے, اس میں وہ اپنے یا تو سفارت خانے میں یا اپنے ملک آ کر وہ اوورسیز پاکستانیز ووٹ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ ای وی ایم کے حوالے سے دیکھیں, 150 تقریباً ممالک میں سے اب 8 ممالک یہ استعمال کر رہے ہیں, دوسرے ابھی پیچھے ہٹے اور بھی ہٹیں گے. اور اس میں یعنی آپ کی کانگریس نے بھی کہا کہ یہ فل اسکیل فراڈ ہے, اور بارہا نشاندہی کی گئی, کہا گیا, کیونکہ جب ایک دفعہ پریس کرنے سے 400 ووٹ ایک دفعہ پڑ گئے تو پھر یہ سب کی آنکھیں کھل گئی, اور دے ریز آئی برو آبویس یو نو, ایک انہونی سی تھی, کیونکہ انہوں نے سمجھا اتنا نہیں یہ سسٹم خراب ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ خود آپ کے انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں آپ دیکھ لیں کہ جب بھی الیکشنز ہوئے ہیں تو سبرامنیم سوامی ہو یا دوسرے ہوں, بی جے پی کی بات کرتی ہوں, ایون کانگریس میں سے بھی انہوں نے کہا کہ دیٹ از یو نو ولنریبل ٹو فراڈ, اور اس پہ کوسچنز اٹھے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ اگر ای وی ایم کے تحت الیکشنز نہیں ہوتے, ویسے جو ہمارا طریقہ کار ہے ہمیشہ سے, اگر اس کے تحت ہوتے ہیں تو تب کیا رزلٹس کو تسلیم کریں گے آپ؟ دیکھیں ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان میں الیکٹرل جو پروسیس ہے یا جمہوری حوالے سے بات کریں, ارتقائی عمل سے ہم گزرے ہیں, اب میں سمجھتی گزر رہے ہیں, اور اس میں ول کی بات ہے. ابھی بھی جو آر ٹی ایس کیا وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی کیا؟ ابھی بالکل ٹھیک کہا اس دن رشید رضوی صاحب نے, ایون سی ایم سندھ نے, کہ بھائی جو خود پارلیمنٹ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے کیا وہ پی ٹی آئی استعمال کر رہی ہے, کیا اس پر فائدہ لیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ول اور دل کی بات ہے کہ یہ جو بھی ریگنگ ہوتی رہی ہے اس کے پیچھے عوامل کیا رہے ہیں,
प्री पोल, पोलिंग डे, फिर पोस्ट पोलिंग, और ये सारा जो प्रोसीजर होता है जिसमें जुडिशरी ट्रिब्यूनल्स ये सारा होते हैं, तो ये कौन से अवामिल है? तो इलेक्शन का क्या बॉयकॉट करेंगे फिर आप? बॉयकॉट की बात नहीं, ये होगा ही नहीं ना, ये नहीं हो होगा। गई नहीं। आपकी 37 पॉइंट्स खुद इलेक्शन कमीशन लेकर गई, ये तसादुम है खुद कॉन्स्टिट्यूशन के सामने। और इलेक्शन कमीशन जो जिसको इलेक्शन करवाने, पीटीआई नहीं करवाने, इंटरिम गवर्नमेंट आती है वो कंडक्ट करने इसी ने, और उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं पाकिस्तान में। वैसे हम इतना अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतना इंतशार हो, इतने मसाइल हो, वो एक बंदा चीमा साहब की तरफ मैं चलता हूं जी। बात की थी, हम भी वही करते जी चीमा साहब, कोई किसी सूरत आपको कोई इसमें हल निकाला जाए, कोई वे आउट हो कि आपको ये एक्सेप्टेबल हो? क्योंकि ये देखें, ये बात तो हकीकत है ना कि हर मर्तबा जब भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो ईवीएम हो या ना हो, यही कहा जाता है जी रेगिंग हुई है, हारने वाली जमात यही कहती है जी इलेक्शंस में फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, आपकी जमात हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, सबको एतराज़ात होते हैं। जी, गुजारिश ये है कि हमारे जो बुनियादी एतराज़ात है वो काइंडली आप ज़हन में रखिए। पहला एतराज़ ये है कि पूरी दुनिया में जहाँ इंतखाबी ये अमल होता है, राइज है, जहाँ इंतखाबात होते हैं, वहाँ पे 2/3 से ज्यादा तादाद उन ममालिक की है जहाँ पे ये ईवीएम इस्तेमाल नहीं की जा रही, बल्कि 1 दर्जन से भी कम ममालिक हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से काम लिया जा रहा है। बाद ऐसे ममालिक हैं, इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक, जहाँ पे ईवीएम को इस्तेमाल करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये काबिल एतमाद नहीं है, रिलायबल नहीं है। पहली बात। दूसरा एतराज हमारा ये है कि देखिए ये इसमें जो असल इदारा है जिसने इलेक्शन करवाने हैं वो इलेक्शन कमीशन है। तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग पीटीआई और पीएमएलएन ये तो फ्रीक हैं, किसी एक फ्रीक को हक नहीं है कि वो इंतखाबी निजाम। लेकिन एक नुकता ये भी है कि अब जिस तरह से बिल पास हो गया है, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, तो वो कर दिए, इलेक्शन कमीशन को अमल करना है उस पर। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लें, वो तो हम उसके बारे में तो हम जाएंगे इंशाल्लाह, अदालतों में जाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश सुन लें जी। हमारी ख्वाहिश ये थी कि इलेक्शन कमीशन तमाम फ्रीकों को बुलाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाए, और मुत्फिका तौर पर अगर कोई निजाम चेंज करना है तो मुत्फिका तौर पर फैसला किया जाए। तीसरी गुजारिश ये है कि इस हुकूमत के बारे में जो ये कहती है ये सिस्टम लाने के हवाले से कि जी हम शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना चाहते हैं, जो कुछ डस्का में इन्होंने किया, डस्का इलेक्शन में कौम तो इनकी डस्का में डसी हुई है, क्या ये उनसे किसी खैर की उम्मीद है, तवक्को है? जिस तरह इन्होंने प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा किया, जिस तरह धुंध को बुनियाद बनाकर इंतखाबी नताइज को दुधराने की कोशिश की, क्या इनसे ये तवक्को है कि ये कोई इलेक्शन को करवाना चाहते शफाफ और मुल्तफाना? नहीं। असल बात यह है कि जो कुछ इन्होंने मज़ालिम किया अवाम पे 3 साल में, 3.25 साल में, महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, इनको पता है कि अवाम ने इनको मुस्लिम कर दे रहे हैं। वो समझते हैं कि हम या तो कोई आरटीएस जैसा कोई सिस्टम होता या कोई धांधली मशीन हो जो हमें हमारी कामयाबी को यकीनी बनाए। असल में ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग मशीन के तौर पर ये इस्तेमाल करके आइंदा इलेक्शन में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाना चाहते हैं। असल इसका हल ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन आज भी सब फ्रीकों को बुलाए। अगर ये जाहिर है कि हमने अदालतों में जाना है, हम ये है कि इसको चैलेंज करेंगे, ये मुनासिब नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि हमें अदालतों से रिलीफ मिलेगा। चीमा साहब, मुझे तो इसका हल ये था, आज भी है कि इलेक्शन कमीशन तमाम फ्रीकों को बुलाकर मुतफिका तौर पर कोई अगर सिस्टम में तब्दीली लानी है तो मुतफिका तौर पे। ठीक है चीमा साहब, मुझे ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है, मैं अहमद जवाद साहब की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन मुझे कहा गया जी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस हम लौट कर आएंगे। तो अहमद जवाद साहब के लिए बहुत से पॉइंट्स तैयार हैं। अहमद जवाद साहब तैयार हो जाइए, वक्फे के बाद आएंगे तो आपकी तरफ फौरी तौर पर आकर आपसे पूछेंगे कि आपकी राय क्या है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी अहमद जवाद साहब, एज प्रॉमिस्ड आई एम कमिंग स्ट्रेट टू यू। काफ़ी क्वेश्चंस आपके लिए अब तैयार हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि अभी ससी बलीजो साहिबा भी कह रही थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी राइट दिया गया है वोटिंग का, हमारे यहाँ तो हमारे कौमी इदारों की, FBR की और फिर कुछ नेशनल बैंक की भी मैंने एक दफ़ा सुना था कि साइट्स हैक हो जाती हैं। तो ये फिर इंटरनेट के ज़रिए अगर वोट्स आएंगे और फिर बीच में हैकिंग हो जाएगी, तो हम जानते हैं ना कि पहले भी जब इंटरनेशनली कुछ ऐसा हुआ था अमेरिका के इलेक्शंस में, तो उसमें रशियन इन्वॉल्वमेंट की भी बातें हुई थी। तो हम कैसे इसको निभाएंगे? देखिए अली मुमताज साहब, सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ये जो पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, क्या ये कानूनी तरीक़ाकार है या नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत ने ये बिल पेश किया और अपनी अक्सरियत को साबित करते हुए इस बिल को पास किया। अब ये आइन के मुताबिक
ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ آپ بھی کر سکتے ہیں اور پاکستان میں ہر ذی شعور جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر سکتا نہیں ہے. وہ اپوزیشن کہہ رہی تو ہے پہلے کورٹ تو میں ہمیں جائیں اس گے، کی ایک چیلنج کر قانونی رہے ہیں. جی بالکل، دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا تھا نا کہ اپوزیشن کو تنقید کرنے کا بھی حق ہے، غصہ کرنے کا بھی حق ہے اور انہیں کورٹ میں جانے کا بھی حق ہے، تو وہ ضرور جائیں. لیکن آج کی تاریخ میں ابھی جو صورتحال ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ سے الیکشن ریفارمز کے حوالے سے، ای وی ایم کے حوالے سے، مشینوں کے حوالے سے جو ایک بل پاس ہوا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. وہ پارلیمنٹ کے سے ہوا ہے، آئین کے تحت ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس کی جو ایک لیگل پوزیشن ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا جب تک کہ کوئی نئی چیز کورٹ کی طرف سے یا کسی اور وجہ سے نہیں آتی سامنے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر جو ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں یا جو آبجیکشنز ریز کی جا رہی ہیں، اس کو ایک لمحے کے لیے ہم اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں کہ کیا یہ اس سے ٹرانسپیرنسی میں ہیلپ ملے گی یا یہ ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو بلاک کرے گا. ہمیں اپنے پچھلے 50 سال کے الیکشنز کی ہسٹری دیکھنی ہوگی، ایک ایسی ہسٹری جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی نے دوسری پولیٹیکل پارٹی کے نتائج کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس کے بعد ایک نہ ختم ہونے والا ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا سلسلہ شروع ہوا. وہ ہر دور میں ہوا، وہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے 50 سال میں جس الیکشن کے سسٹم کے تحت الیکشنز کروائے گئے وہ ہر الیکشن متنازع بنا اور اس الیکشن کو کروانے کے لیے سب سے زیادہ پی ایم ایل این پاکستان ٹھیک ہے. لیکن احمد جواد صاحب یہ جو ریزرویشنز ہیں ان کو تو دور کریں نا، اپوزیشن کی ریزرویشنز کو دور کریں. یہ کتنا اگر اچھا فیصلہ ہے، اچھا اقدام ہے، سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے. چیمہ صاحب نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے سب کو اکٹھا آن بورڈ کرنا چاہیے، متفقہ فیصلہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ بھی عدالت میں جا رہے ہیں. کیسے ایک اچھے کاز کے لیے، ایک اچھا کاز ہے نا، ہم چاہتے ہیں داندلی ختم ہو. دیکھیں علی ممتاز صاحب، ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کو تو صرف اس صورت میں ہی دور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ریزرویشنز کی طرح پیش ہوں. اگر وہ ریجیکشن کی طرح پیش ہوتی ہیں تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو اس کو ریجیکٹ کر رہی ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں ہم ان الیکشنز کو مانیں گے نہیں یا ہم الیکشن ریفارمز کو مانتے ہی نہیں، ہم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو نہیں مانتے، ہم اوورسیز کے انٹرنیٹ ووٹ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. تو انٹرنیٹ کے ووٹ پہ بھی بتا دینا کہ ہمارے ہاں ایف بی آر کی سائٹ ہیک ہو جاتی ہے تو پھر جہاں پر ہم وہ نہیں سنبھال پا رہے تو ہم ایک اور مسئلے میں الجھ جائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اوورسیز کو ہم نے 2018 میں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہم نے ان کو حق دیا گیا کہ وہ الیکشنز میں اپنا ووٹ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ کار تھا اس طریقہ کار کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا خیال ہے 8-10 ہزار شاید اوورسیز پاکستانیوں نے ووٹ ڈالا 2018 میں. اگر لیٹ سے اگر ہم کہیں کہ اگر 1 کروڑ نہیں اگر 50 لاکھ ووٹرز بھی ہیں اوورسیز کے تو وہ نہیں ڈال سکے نا. تو اس کی بنیادی وجہ طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار کو آسان بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انٹرنیٹ ووٹنگ لائی گئی ہے اور اس سے ان کو پہلی دفعہ ان کی جو اوپینین ہے وہ پاکستان کے الیکٹورل ریزلٹس میں نظر آئے گی. تو یہ ایک وہی تو بات ہو رہی ہے، اوور دی انٹرنیٹ ہیکنگ ہو گئی تو دیکھیں تو آپ اگر ایف بی آر کو کہیں تو کیا وہ اپنا سسٹم آج بند کر دیں اس لیے کہ وہ ہیکنگ ہوگی؟ دیکھیں آپ نے اپنا سسٹم تو کوئی چلانا ہے نا. اب یس تھریٹس اگر ہیں ہیکنگ کے تو آج بھی آپ دیکھیں وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بھی انسٹرکشنز دی ہیں تمام بینکوں کو کہ وہ اپنا ڈیجیٹل سسٹم جو ہے اس کو بہتر بنائیں. ایف بی آر کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں. تو یہ تو دیکھیں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ امریکہ جیسی سپر پاور پہ بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بند کر دیں. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے سسٹم کو فول پروف بنائیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے وہی بات آ جاتی ہے نا. میں چاہ رہا تھا کہ آخر میں ذرا کوئکلی 30 سیکنڈز میں سسی بلیجو صاحب کی بھی رائے لے لوں، لیکن احمد جواد صاحب اس میں پھر مسئلہ یہی آ جاتا ہے نا کہ رسپانسبلٹی کی بات ہے. جس نے اس کو فلفل کرنا ہے الیکشن کمیشن، اگر وہی کمفرٹیبل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو پھر ہم کس کام میں پڑنے جا رہے ہیں؟ ان کو بھی تو ہم نے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. بالکل کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کو کے پاس 2 سال ہیں، وہ آج سے اپنا کام شروع کریں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں ایک نئے سسٹم کے اوپر جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو کے اب الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے. اب یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اگلے الیکشن سے پہلے. چلیں ٹھیک. سسی بلیجو صاحب کوئکلی جی کلوزنگ کامنٹ فرام یو.
میں یہ کہنا چاہتی ہوں انٹرنیٹ ووٹنگ جو ہے یہ بڑا ہی ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اس کو دوسرے آپ جو ہے ڈیوائسز سے یا دوسرے پروسیجر سے نہ کمپیئر کریں. یہ ہم نے اس پر بڑی ہی تحقیق کی تھی. اس میں پتہ چلا تھا جو پائلٹ پروجیکٹ بھی تھا جو کمپیوٹر نے رپورٹ لے نہیں کی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پارلیمنٹ میں بتایا گیا تھا. الیکشن کمیشن نے کہا ایک تو یہ بہت مہنگا ہے اور پائلٹ پروجیکٹ میں کچھ کانسٹیٹیوئنسیز میں آپ نے دیکھا نام سے کوئی شخص بیٹھ کر پورا اثر انداز ہو رہا تھا ہمارے پاکستانی الیکٹرل سسٹم پر. الیکشنز امپورٹنٹ ہو رہے ہیں, آپ نمائندے چنتے ہیں وہاں سے الیکٹ کرتے ہیں, اس میں اس قسم کا فراڈ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. یہ پلیز دے مسٹ کیپ دیٹ تھنگ ان دیئر مائنڈس. سو دس از انٹائرلی اے ڈفرنٹ تھنگ رائٹ. تھینک یو ویری مچ سسی بلیجو صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد جواد صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. نثار چیمہ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ ابھی آخر میں ڈسکشن کے ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی, تو کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. جس طرح اگر الیکشنز ہوتے ہیں جنرل الیکشنز اور کہا جاتا ہے کہ جی پروونشل اسمبلی کی کینڈیڈیٹ کو اتنے رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے اپنی کیمپین پہ اور نیشنل اسمبلی کی کینڈیڈیٹ کو اتنی, لیکن خرچ تو خیر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے بات, اور اس کے بعد پھر چیکس اینڈ بیلنسز یا اس طرح سے روک ٹوک نہیں ہو پاتی ہے. تو الیکشن کمیشن کو امپاور کرنا بہت ضروری ہے, کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. مجھے علی ممتاز کو جی آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.